الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات بر أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے خدا حسین آپ سب کا ذکر حسین میں شامل ہونا اسے قبول و منظور فرمائے الہی آمین. اور اس ذکر کی جتنی برکتیں سعادتیں رفعتیں عظمتیں وہ کائنات میں تقسیم کر دے. الہی آمین. آج ان تمام کو عزاداروں کے دامن میں بھر دے. الہی آمین. آئین مجلس منتظمین مجلس کو ان برکتوں عظمتوں و رفعتوں سے فیضیاب فرما. الہی آمین. جو عزادار پریشان ہیں مشکل کشا ذکر کے صدقے سے اس کی پریشانی الہی آمین. جو تنگ دست ہے ہر عزادار اگر کوئی بھی تنگ دست ہے اسے تبرک حسین بانٹنے کی استطاعت عطا الہی فرما. آمین. ہر عزادار کو بانی عزائے حسین علیہ السلام بنا دے. الہی آمین. پروردگار بحق محمد وآل محمد جو بیمار حال ہیں ایام عزا میں انہیں تبرک حسین کے صدقے سے شفا یابی الہی آمین. پروردگار میں اتنی توفیق عطا فرما کہ جو ہم عزائے حسین میں عبادت کی نیت سے آتے ہیں پروردگار وہ عبادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ ہمیں قبول و منظور الہی آمین. اور جناب زہرا کے بیٹے کو اذن ظہور عطا فرما الہی یا ہماری مشکلات آسان ہوں. اس قدر بلند درود پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ تقاریر اسی عزا خانے میں رہا اور آج کوشش یہ ہے کہ قلیل وقت میں جلیل ذکر ہو جائے کہ آج ہمارے پاس مہمان ذاکر موجود ہیں اور کل بھی یہی جملے کہے تھے کہ عشق کی کوئی ایک زبان نہیں ہے. عشق بس اپنے تاثرات سے پتہ چلتا ہے. جیسے علی کا ذکر سنتے ہی تاثرات چہرے پہ آتے ہیں ویسے ہی عشق کا پتہ چلتا ہے. جہاں چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے نبی کا سلام مدینے سے اس کے لیے آتا ہے. بہت ایک بڑا عشق حیدر میں لازم ہے فنا ہو جاؤ. واہ. عشق حیدر میں لازم ہے فنا ہو جاؤ. اس سے کم عشق نہیں عشق کی رسوائی ہے. نعرہ حیدری. بے شک ہم نے کچھ مفاہیم اس قبضے میں پیش کرنے کی کوشش کی آپ سب کی تائید کے ساتھ اور آج بھی چند باتیں ہیں چند پیغامات ہیں اور آپ سب کی تائید کے ساتھ بات ہو رہی تھی تاثرات کی اور تاثرات کے ساتھ ساتھ یہاں ڈاکٹر علی احمد صاحب بیٹھے ہیں. امراض بھی بہت پتہ چل جاتے ہیں چہرے کے. واہ 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 واہ. ایسا ہے کہ نہیں بیمار بتا دیتا ہے کہ وہ بیمار ہے اور بغض علی کا بیمار تو ویسے ہی بتا یہ کمال یہ یعنی کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ. اسی لیے آج بھی ہم سیرت صحابہ اور سنت صحابہ پہ چل رہے ہیں. کیا بات ہے. انہیں بھی جا کر کہا تھا کچھ لوگوں نے کہ آپ کیا ہر جگہ بزم حدیث منانے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا کون منافق بیٹھا ہے کون مومن بیٹھا ہے. تو سلام ہو ان صحابہ پہ جو کہا کرتے تھے ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. ہم نے جب پتہ کرانا ہوتا ہے کہ کون کیا ہے ہم ذکر علی چھیڑ لیتے ہیں. آباد رہے سلامت بس چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں. اسی لیے یہاں پر آنے والوں کے لیے معصوم کا فرمان ہے کہ تبسم بھی تمہارا ہدیہ بن کر ہماری بارگاہ تک پہنچتا ہے. تمہارے ہاتھ اٹھائی ہوئی تائید بھی ہماری بارگاہ تک پہنچتی ہے. ہم نے قرآن موضوع رکھا سورت قرآن اور سیرت امام. اس حوالے سے ہم نے
کوشش یہ کی ہے کہ کن کن صورتوں میں اماموں کی سیرتیں نظر آتی ہیں. اب قرآن میں جا بجا امام کی سیرتیں ہیں، اسی لیے تو نبی کی حدیث تھی انی تارکم فیکم الثقلین اطرۃ اہل البیت و کتاب اللہ. کہیں کتاب اللہ ہی کی ترتیب پہلے ہے اور اطرۃ اہل بیت کی بعد میں. کہا یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، ایک ساتھ ہیں. اگر یوں معیار بنا لیا جائے کہ ایک صامت ہے ایک ناطق ہے، ایسے ناطق ہیں کہ ہر سورہ کو اس قدر حقانیت عطا کی ہے کہ اہل سنت کے مدنی بھائیوں کی کتاب ہے سر حسین کے معجزات. وہ کہہ رہے ہیں اگر بازاروں میں سر حسین تلاوت نہ کرتا دنیا قرآن پر سے ایمان اٹھائے. انہوں نے یہ لکھا کہ کسی شخص نے جا کر، یہی الفاظ، کسی شخص نے جا کر اس نیزے کے پاس تلاوت کی جہاں سر حسین بلند تھا اور سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت کی. وہاں کچھ الٹ لکھا ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ شخص نے جا کے تلاوت کی. مگر فضیلت ایسی ہے کہ لفظ فضیلت بنا ہی اس گھرانے کے کہا اس نے تلاوت کی، سر حسین سے آواز آئی تو جو سورہ پڑھ رہا ہے اس کی تفسیر میں حسین. آباد رہے، سلامت رہے، کیا کہنے جیتے رہے. تو پورا قرآن ان کی صورت ہے اور ان کا کردار پوری قرآن کی سیرت ہے. نہ قرآن ان سے جدا ہے نہ یہ قرآن سے جدا ہے. اب میں آپ کو حدیث رسول پر ایک اہل سنت کا، کیونکہ زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دینی، ایک اہل سنت عالم دین ہے قاضی ظہور احمد فیضی، کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری تبلیغات میں جاتے تھے، کہنے لگے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا ذکر، وہاں کسی اہل سنت عالم نے پڑھا القرآن ما علی و علی ما القرآن. کہنے لگے اس سے پہلے میں نے کبھی اس حدیث پہ غور نہیں کیا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مجلس حسین میں آیا ہم غور و غوث کا موقع آپ کو عطا کریں. کہا اس سے پہلے میں نے اس حدیث کو اس طرح سے نہیں دیکھا اور مجھ میں ایک تڑپ اٹھی کہ یہ نبی نے کیا کہا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو کہنے لگا ہم جو اپنے تذکروں میں علی علی نہیں کرتے، مطلب کہ ہم آدھا قرآن چھوڑ چکے ہیں. یہ الفاظ نہ ہوں، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، کتاب ہے خصائص علی جو کہ مناقب مرتضویہ کا ترجمہ ہے اور مناقب مرتضویہ امام نسائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا کہنے لگے میرے اندر تڑپ اٹھی اور ایک دن میں نے نماز میں دعا مانگی، پروردگار یہ حدیث مجھے بتا رہی ہے کہ علی کی فضیلت اتنی ہے کہ قرآن اس کے ساتھ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ فضائل عطا ہو. کہنے لگا میں نے لائبریریوں میں ڈھونڈنا شروع کیا، مجھے کچھ ایسا نہ ملا. آخر میں مدینے گیا، وہاں کی ایک لائبریری میں گیا، وہاں جا کے دیکھا امام نسائی جن کی سنن ابن نسائی کتاب ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی مناقب مرتضویہ کے نام سے. میں نے اسے کھولا اور میں اسے پڑھتا گیا. کہنے لگا پڑھنے سے پہلے میں علی کو رضی اللہ کہتا تھا. بولیے گا میرے ساتھ. کہا پڑھنے سے پہلے میں علی کو رضی اللہ مانتا تھا، لیکن جیسے جیسے پڑھتا گیا علی کو علیہ السلام پکارتا. پھر میں نے آگے ارادہ کیا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے نسائی جو تھے نسا کے رہنے والے اور بڑے جید عالم تھے، اہل سنت کی صحائے سنتہ میں ان کا وجود موجود ہے.
اچھا انہوں نے یہ کتاب وہاں پہ لکھی کس لیے کہ جب وہ شام میں گئے اور شام میں بکے ہوئے ملا، شام میں بکے ہوئے محدث، شام میں بکے ہوئے مفکر تمام علی کے خلاف بول رہے تھے، نسائی میں غیرت موجود تھی۔ نعرہ حیدری! یہ نسائی جو ہے یقیناً کوئی ایسا ربط ہوگا کہ جیسا رسول نے کہا ہے یا علی یحبک الی طاہر الولادہ، جو طاہر الولادہ ہوگا نا اس کے اندر تیرا ذکر سن کے جذبات ضرور اٹھیں گے۔ کہا نسائی سے برداشت نہ ہوا، نسائی نے کہا میں ایسی کتاب لکھوں گا کہ ہر جمعے کے خطبے میں جو علی کو برا کہا جاتا ہے آج کے بعد نہیں کہا جائے گا۔ نسائی نے روایت لکھی، نسائی کی روایت ہے کچھ لوگ نبی کی زندگی میں علی پہ سب و شتم کرتے ہوئے آئے اور نبی کے سامنے بھی کرنے لگے، جلال کے عالم میں نبی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لا تسبوا علیًا لا تسبوا علیًا ان علیًا ممسوس فی ذات اللہ ہے۔ کہا آج کے بعد علی پہ سب نہ کرنا، ستم نہ کرنا۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا وہ اس لیے کیونکہ برا علی کو کہو گے برا اللہ کو لگے گا۔ نعرہ حیدری! برا علی کو کہو کیونکہ ممسوس فی ذات اللہ، برا اللہ کو لگے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اس کے بعد نسائی نے جہاں جاتے تھے اپنی مناقب مرتضویہ ساتھ لے جاتے تھے اور اسے تلاوت کرتے تھے تاکہ لوگوں میں شعور آئے کہ کس علی کو برا کہہ رہے ہیں جس کے بغیر دین مکمل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لفظ جب بھی آتا ہے تو ہمارے اہل بیت کے مصرے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ کہیں تو اجازت دیں تو میں ان کی تلاوت کروں۔ محسن نقوی شہید نے کہا تھا مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن، مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن، جس سے فضائے دشت وفا ہے چمن چمن، اپنے خدا کا ناز خدائی کا پاک بن۔ پر دیکھیے گا یہ آپ شان مرتضوی پہ بول رہے ہیں۔ کہا مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن، جس سے فضائے دشت وفا ہے چمن چمن، اپنے خدا کا ناز خدائی کا پاک بن، جس کے بغیر چار مکمل نہ پنجتن، جس کے بغیر چار مکمل نہ پنجتن۔ اب بیت سنیے گا جس میں تمام نتیجہ ہے، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جان نہیں، کس منہ سے کہہ رہے ہو وہ جزوے آیا۔ نعرہ حیدری! جس کے بغیر دین کے پیکر میں جان نہیں، بہت خوب۔ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بڑے منہ پھرتے ہیں، بڑے منہ پھرے ایک منہ علی نے پھیرا تھا اپنے تماچے سے، اس کے بعد پہچان ہو گئی تھی کہ یہ جو لقوے کا مرض ہے یہ علی کے بغض میں بھی لگ جاتا ہے، اس پہ بھی بڑے منہ ٹیڑے ہوتے تھے۔ اتنے ہوئے کہ مناقب مرتضویہ لکھنے والے امام نسائی کو پکڑ کر اتنا زد و کوب کیا گیا کہ وہ اتنے زخمی تھے کہ مدینے واپس آئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے عشق علی میں شہید ہو گئے، عشق علی میں شہید ہو گئے۔ تو کہا اس بات نے مجھے عطا کیا کہ میں مناقب مرتضویہ کو خصائص علویہ میں تبدیل کر کے لکھوں۔ اسی لیے جب حدیثوں پہ غور کیا جائے گا، جب قرآن پہ غور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا ان کا مقام کیا ہے۔ ہم سن کے بس ہم کہتے ہیں مسجد کی عبارت پہ لکھا ہے، امام بارگاہ میں لکھا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، لیکن یہی کافی نہیں ہے، سمجھنا کافی ہے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، احساس کرنا کافی ہے۔ اہمیت عزا کو سمجھنے کی اس دور میں ضرورت ہے۔ اس وقت آپ مبشر زیدی صاحب کے بلاوے پہ یا پھر ایک قدیمی مجلس کا جو سلسلہ ہے اس میں کسی سنگت نے آنا ہے، کسی ذاکر کو سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اصل روح عزا کی یہ ہے کہ آپ
مجلس میں ملاقات امام کے لیے آتے ہیں، کبھی اس نیت سے آئے کہ آپ وقت کے امام سے ملنے جا رہے ہیں، کسے خوش نصیبی ملتی ہو۔ ہم دریا میں جو عریضہ پھینکتے ہیں سال میں ایک بار پھینکتے ہیں، حالانکہ جب دل کرے ہم بھیج سکتے ہیں۔ حسین نے ہر مسئلے کو آسان کر دیا، کہا میری مجلس کرو، کیونکہ کہیں نہیں لکھا کہ کوئی بھی عبادت کی جاتی ہو تو پہلوؤں میں انبیاء آ جاتے ہیں۔ واحد ذکر حسین کی عبادت ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے دائیں پہلو میں شاید آدم ہو، بائیں پہلو میں شاید عیسیٰ بیٹھے۔ اس لیے اس مجلس کی بہت اہمیت ہے، اور ہمارے لیے اس مجلس کی اس لیے بہت اہمیت ہے کہ ہمیں معلوم ہے کوئی آئے نہ آئے، سید سجاد دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے کہ میرے بابا کے پرسے دار آئے، اور زینب اور فاطمہ اور سکینہ کے ہاتھوں میں رومال ہوتے ہیں، جو عزاداروں کے آنسو ہوتے ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مولا آپ سب کو ہر غم سے محفوظ رکھے۔ مولا پاک سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ عزا جو چل رہا ہے یہ اگلے سالوں میں مزید شان و شوکت کے ساتھ رہے، اور ہر وبا ہر مرض اس ذکر کے صدقے سے دور ہو جائے۔ بس جناب زہرا کی چادر کی امان میں جو آج آنا چاہتا ہے تو میرا دل ہے کہ میں ان دو شہزادوں کا ذکر کروں جن کا ماتم ان کی ماں نے نہیں کیا۔ اجازت ہو تو چند جملے ان شہزادوں کے لیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کامل اگر مجلس کو کرنا ہے تو ان کا ذکر کر لیا کرو جن کو رونا زینب بھول گئی تھی، ان پر گریہ کرنا زینب اس لیے بھول گئی تھی کہ باغی کی بہن کہلاتی رہی، بس ہر جگہ یہی بتاتے ہوئے زینب کا وقت گزر گیا کہ میں باغی کی بہن نہیں ہوں، میں حسین کی بہن۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ دو شہزادے کس نے دیے؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیے کہ یہ ہماری جانب سے صدقہ کر دے۔ اب دونوں بچوں کو لے کے آئی ہے، عجیب جملے روایتوں نے لکھے ہیں، اور وہ یہ جملے ہیں کہ ہر ماں نے بیٹے کو وصیت کی کہ ماں کا سر اونچا کر کے آنا، لیکن زینب کی وصیت عجیب تھی جو جناب اون محمد کو کی ہے۔ اللہ جانے اولاد والے یہ جملہ کیسے سنیں گے؟ ماں بیٹوں سے کہہ رہی ہے اے اون محمد، اے اون محمد، کل جب تم جنگ کرنے جاؤ گے تو جعفر طیار کے پوتے بن کے لڑنا ہے، ہمت کر کے لڑنا ہے، بہادر بن کے لڑنا ہے، اور زخمی ہو جاؤ یا مارے جاؤ اور گھوڑے سے زمین پہ آؤ تو خبردار میرے حسین کو آواز نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے بھائی حسین کو آواز نہ دینا، میرے بھائی حسین کو آواز نہ دینا، وہ ویسے ہی صبح سے لاشیں اٹھا کہا ہوگی ایسی ماں آج اس ماں کی جسے دعا چاہیے وہ ذکر اون محمد پہ ایسی ہائے کرے گا کہ بی بی اس کی ہر حاجت کو، کیونکہ یہ مشکل کشا کی بیٹی ہے، آج شہزادوں کا ذکر ہے۔ کہا جنگ ایسی کی بچوں نے کہ الامان الحفیظ میمنہ میسرہ قلب لشکر، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، قلب لشکر کو چیر دیا، میمنے کو میسرے پہ پلٹ دیا، میسرے کو میمنے پہ پلٹ دیا۔ اب جو بچے عمر ابن سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ چکے تو ایک مرتبہ شور اٹھا کہ جعفر طیار کے پوتوں نے فتح کر لیا ہے کربلا کا میدان۔ اب سب مرحبا کہہ رہے ہیں، زینب مسلح پہ ہیں، بچوں نے دریا کا رخ کیا اور دریا پہ جو پہنچے اب کیا دیکھا؟ دشمن بچوں سے ڈر رہا ہے، آخر زینب کے بچے ہیں، آخر زینب کے بچے ہیں، اس زینب کے بچے ہیں جس نے جب اسکت یا اہل شام کہا تھا تو پورے مجمع پہ سکوت آ گیا تھا۔ کہا بچے جب دریا پہ پہنچے ایک مرتبہ جناب فضہ آئیں، آ کے کہنے لگی مرحبا زینب، تیرے بچوں نے دریا فتح کر لیا ہے۔ زینب ایک مرتبہ سجدے میں گئی اور کہا بار الہ یہ زینب زہرا کے سامنے شرمندہ نہ، بار الہ یہ زینب زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہو، کہیں میرے پیاسے بچے، کہیں میرے بھوکے بچے، کہیں پانی نہ
پی لے. اور یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ جیسے ہی نگاہ کے سامنے دریا آیا بچوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی. بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا اے بھیا کاش مشق سکینہ لے آتے. اے بھیا کاش ہم مشق سکینہ لے آتے. دریا تو فتح کر لیا ہے. دونوں بھائی ایک دوسرے کی گلے میں باہیں ڈال ہی رہے تھے کہ کہیں سے تیر آئے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے بھالے چلے, اور زینب کے راج دلارے زخمی ہو کے زمین پہ گرے. ایک مرتبہ حسین اور عباس طرف کے اٹھے اور پہنچے ہیں اور دونوں کے لاشوں پہ پہنچے ہیں. اب دونوں بچے, یہ زینب کے بچے ہیں نا, دونوں بچے آنکھوں کو نہیں کھول رہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بچوں ماموں آئے ہیں, آنکھیں کھول کے دیکھو. تو کہا ماموں پہلے وعدہ کر لیجئے کہ ہماری ماں کو نہیں کہیں گے کہ ہم نے پانی پیا ہے. اماں سے کہنا ہم سکینہ کی پیاس میں قربان. ماموں اماں سے کہنا ہم سکینہ کی پیاس میں قربان ہیں. کہا حسین عباس بچوں کے لاشیں لے کے آ رہے تھے تو شادیانے بج رہے تھے کہ جعفر طیار کے پوتے مارے گئے ہیں, اس لیے شادیانے بج رہے تھے. اور زیر قنات زینب کے ان شادیانوں کی آواز آ رہی تھی. یہ شعر پیش کرنا چاہوں گا. باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات. اللہ اکبر. کہا بچوں کے لاشیں آئے, ایک مرتبہ خیمے میں رکھے. کہا عباس اون کے لاشے کو اٹھا اور کہا اب محمد کے لاشے کو میں زینب اٹھاؤں گی. اکبر کو بلا کے کہا اکبر چپ کر کے بیٹھ جا. اکبر کو بٹھایا, بیٹوں کو صدقہ کیا. صدقہ کر کے زینب ایسا بھولی کہ کہہ رہی تھی صبرن جو علم صبر کی میزان میں تلیں گے, یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے. کہا اس کے بعد 11ویں محرم آ گئی, زینب بیٹوں کو نہیں روئی. کوفے کا بازار آ گیا, زینب بیٹوں کو نہیں روئی. کوفے کا دربار آ گیا, زینب بیٹوں کو نہیں روئی. شام کا بازار آ گیا, زینب بیٹوں کو نہیں روئی. یزید کا دربار آ گیا, زینب بیٹوں کو نہیں روئی. کہا زندان میں تڑپتی رہی, زینب بیٹوں کو نہیں روئی. کہا رہائی ملی, شہیدوں کے سر آئے, اگر ہو سکے تو ان جملوں پہ ماتم کرنا. کہا شہیدوں کے سر آئے, ہر بیوی نے وارث کے سر کو سینے سے لگایا اور پرسہ کیا. 2 چھوٹے سر ایک طرف پڑے رہے. دروغہ نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی؟ کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کہا ماں نہیں مری, لیکن ماں نے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی بھائی کا ماتم کروں گی. کہا زینب کربلا آئی, بھائی کا چہلم کیا, بیٹوں کو یاد نہیں کیا. کہا مدینے آ گئی, بیٹوں کو یاد نہیں کیا. اکبر کے حجرے میں گئی, قاسم کے حجرے میں گئی, سب کے حجروں میں پرسے دیتی ہوئی زینب ایک دن جو تھک ہار کے بیٹھی, سید سجاد نے کہا بھوبی اماں ذرا گھر چلی جائیے, آپ کا گھر ہے اور آپ وارث ہیں. کہا پھر زینب نے سامان اٹھایا. شام کے بازاروں کی تھکی ہوئی زینب, شام کے درباروں کی تھکی ہوئی زینب, اللہ جانے ماتم کرنا مجمع بھول گیا ہے. شام کے بازاروں کی زخمی زینب, میری دعا ہے سب کو جانا نصیب ہو. کہا شام کی دکھیاری زینب جیسے ہی گھر پہنچی, گھر کا دروازہ کھولا, صحن نظر آیا, 2 مصلے پڑے تھے. ایک مرتبہ دہلیز پہ بیٹھی اور کہنے لگی ہائے میرے اولا محمد. اللہ